ندیم صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسپیکر صاحب. میں سب سے پہلے تو ایک دو جو آج کے موضوع زیر بحث ہیں ان پہ تھوڑا ٹچ کرنا چاہوں گی. خاص طور پہ ٹڈی دل کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سندھ میں بھی بہت بری حالت ہے. خاص طور پہ اگر آپ تھرپاکر کا ایریا دیکھ لیں, میرے پاس اکثر ان کی ویڈیوز آتی ہیں اور وہاں کے لوگ بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں, اور یہ بات آج سے نہیں بلکہ 2 مہینے 1.5 مہینے پہلے سے شروع ہو چکی تھی کہ وہاں پہ اٹیکس ہونے شروع ہوئے تھے. اس وقت چھوٹے اس کے تھے اور آج وہ ان کی پوری جو ہیں وہ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ علاقہ جہاں پہ پانی تک موجود نہیں, صاف پینے کا پانی موجود نہیں, اور جو وہاں کے اس وقت اپنی فصلوں کے اوپر ٹائم لگاتے ہیں اور صرف وہ اپنے کھانے کے لیے ان کا زیادہ دار و مدار ہوتا ہے, اگر وہ بھی ختم ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہوگا. نتیجتاً جو ہے وہی ہوگا جو ایک قحط زدہ ملک کا ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں اس میں ایک بات میرے یہاں فاضل ممبر نے کہی تھی, وہ بڑی اچھی ہے کہ ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے جو فور وارننگ سسٹم جسے کہتے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. ہر بڑے ملک میں بھی آپ دیکھ لیں, صرف یہ ہمارے ملک کے اندر نہیں یہ اٹیکس ہو رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں بھی جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے, لیکن اس کے ایک پورے میکینزمز بنے ہوئے ہیں جس کے تحت آپ ان کو پہلے سے فور وارن کرتے ہیں. جس طرح سے آپ کا ایک سسٹم موجود ہے کہ آپ کو ایک جہازوں کی پرواز سے پہلے وہ سسٹم مل جاتا ہے کہ آپ کا ویدر کیسا ہے, اسی طرح اس سسٹم کو بھی ڈیولپ کیا جائے, اس کو بھی اڈاپٹ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دوسری چیزیں جن کے اندر ہم بڑے جال, ان سے یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنے فارمرز کو یہ تو پہنچا سکتے ہیں, اگر ہم جہاز نہیں پہنچا سکتے تو ہم وہ جال جو کہ باریک قسم کے ہوں ان کے اوپر ان کا استعمال کیا جائے جس سے وہ بچ سکیں. میں I'm not an expert on this, but I feel کہ یہ 2 چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم جن کو یوز کر کے اپنی فصلوں کو بچایا جا سکتا ہے. دوسری بات جو دوسری زیر بحث ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے. میں اس کے اوپر خاص طور پہ اس لیے کہنا چاہوں گی کیونکہ میں ابھی حال ہی میں تقریباً 40 دن میں امریکہ میں پھنس گئی تھی, اور اس زمانے میں بلکہ وہ شروع کا زمانہ تھا اور مجھے جو مشکلات پیش آئیں, حالانکہ امریکہ میں ہمارے جو سفارت خانہ انہوں نے میری بڑی مدد کی, لیکن اس میں جو بڑی چیز میں سمجھتی ہوں ہمیں اس وقت وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے اس وقت جو لیبر کلاس ہے وہ اس وقت کس کرب سے گزر رہی ہوگی. میں جو کہ ایک افورڈ کر سکتی ہوں, میں ایک ٹکٹ لے کے ایک جہاز میں ڈبل ٹرپل ٹکٹ دے کے واپس آئی ہوں, میں یہی سوچنے پہ مجبور تھی کہ جو ہمارا لیبر ہے وہ کس طرح سے واپس آئے گا, کیونکہ اس وقت جو دوسرے جہاز آپ اگر آپ ان کو ہائر بھی کرتے ہیں تو وہ ان کے ٹرپل اور 4 ٹائمز زیادہ ٹکٹ لے رہے ہیں. اس کے اوپر دیکھا جائے اور اس پہ جو ہے وہ آخر میں ایک پوائنٹ پلیز, میں یہ اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے, لیکن کیونکہ یہ میرے پاس ایک خاص جو ہے وہ کوہستان سے جو بچے ہیں وہ یہاں پہ آج کل پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ بچے واپس گھر نہیں جانا چاہتے. ان کی آن لائن سٹڈیز ہو رہی ہیں یہاں پہ اسلامک یونیورسٹی کی, اور ان کے کہنے کے مطابق وہ واپس جائیں تو وہ کس طرح پڑھیں گے, کیونکہ وہاں پہ بہت الیکٹریسٹی نہیں ہے, وہاں پہ بوسٹرز نہیں ہیں, ٹیلی فون کام نہیں کرتا, ٹیلی ویژنز کام نہیں کرتے, وائی فائی نہیں ہے. اس کے اوپر کائنڈلی, کیونکہ یہ ہمارا ایک کوہستان نہیں, ہمارے پورے ممالک میں پورے ملک میں ہمارے وہ یہ اس طرح کے جو ہیں وہ ڈسٹنٹ لرننگ کرنے کے لیے ان ایریاز کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی جناب علی گوہر صاحب.